السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوستو میں جو ہے آج آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر جب انسان ان کو دیکھتا ہے، وہ چیز اس کے اپنے اوپر گزرتی ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک اور کتنی جان لیوا یہ چیز ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے جس نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو تمام انفارمیشن جلد سے جلد مل جائے۔ تو دوستو، اکثر لوگوں کو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے، ان کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی آؤٹ آف کنٹریز، پاکستان سے باہر یا انڈیا سے باہر یا بنگلہ دیش سے باہر وہ کام کرنے کے لیے جائیں، جاب کے لیے جائیں، اور پھر اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں تو وہاں جا کے ہمیں اس کنٹری کی نیشنلٹی بھی مل جائے اور وہیں پہ ہم سیٹل بھی ہو جائیں۔ تو ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ بالکل جائیں، آپ وہاں جائیں، جاب کے لیے جائیں، انویسٹمنٹ کے لیے جائیں، آپ جس بھی طریقے کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، مگر لیگلی طریقے پہ آپ جائیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ غریب لوگوں کی ہوتی ہے، جن کی جو پرابلم ہوتی ہے، یہاں پہ انکم اتنی نہیں ہوتی ہے، اس انکم کے لحاظ سے ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، یا لوگ ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی ویزا 15 لاکھ کا ہے، اگر آپ ترکی جائیں گے تو 10 لاکھ کا ویزا ملے گا، 8 لاکھ کا ویزا ملے گا، یا اتنی مشکلات ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جانے کے بارے میں لیگل طریقے سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ آسان طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو ہم انسانی اسمگلر کہتے ہیں، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ وہ آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں انسانی اسمگلر، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو 1.5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں یا 2.5 لاکھ میں آپ کو ہم یورپ بھجوا دیں گے، اور وہاں پہ آپ کی جاب بھی لگوا دیں گے، وہاں پہ جو ہے آپ بہترین آپ کی رہائش بھی ہوگی، رہنے کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کی مہینے کی اتنی انکم بھی ہوگی۔ یعنی ان کو ایسے اس قسم کے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہے، اور جو بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے اپنے کنٹری میں، تو وہ ان جھوٹ اور جھوٹی باتوں میں اور ان فراڈیوں کے چکر میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ ان سے کیا کہتے ہیں، اچھا سب سے بڑا جو ان کا پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو، وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیسے بھی وہاں جا کے ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو لوگ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اس سے بڑی گارنٹی تو اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد ہم نے پیمنٹ ان کو کرنی ہے یہاں پہ۔ تو وہ پھر اس جھانسے میں آنے کے بعد وہ ان سے شروع میں کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دیں اور باقی آپ نے بعد میں دینا ہے، تاکہ آپ کی یہ سیٹ پکی ہو جائے، آپ کو لے جانے کے لیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اندرون پنجاب کے لوگ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ غیر قانونی طور پہ پاکستان سے بہت زیادہ باہر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان سختیوں کے بارے میں جو وہ جاتے ہوئے ان کے اوپر بیتتی ہیں، اگر آپ آنکھوں سے دیکھ لیں یا اپنے کانوں سے ان لوگوں سے سن لیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی اس راستے سے جانے کا سوچیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو ان سختیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ نئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ان کو اسٹارٹنگ میں دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو انسانی اسمگلر ہوتے ہیں ان کا رابطہ ہوتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے یہاں پہ، تھوڑا سا شور ہے، تو وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک چین، ایک نیٹ ورک ہوتا ہے انسانی اسمگلرس کا، جو پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے شروع ہوتا ہے یا آخر یورپ تک ہوتا ہے، ان کی پوری چین ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، پیسے لینے کے بعد پاکستان سے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے بلوچستان بھجواتے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں ہوں، آپ پنجاب میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، راولپنڈی میں ہوں، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، یہ آپ کو پہلے بلوچستان بھجوائیں گے، آپ کا یا ریل کے ذریعے یا جو ہے
बाई रूट बस के ज़रिए आपको कोयटा या फिर जो है तुर्बत या फिर पंजगुरी आपको वहाँ भिजवाते हैं। वहाँ भिजवाने के बाद वहाँ पे इनके एजेंट होते हैं, उनका नंबर आपको दे देते हैं या आपका नंबर उनको दे देते हैं, इस तरह ये राब्ते में होते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ये आपसे कहते हैं कि भाई आपने फ़लाने बंदे से रब्ता करना है, वो आपको ले जाएगा। तो इस तरह ये रब्ता करते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, इनको पंजगुर में या तुर्बत में या ग्वादर में या फिर जो है इसी तरह कोयटा के अंदर वो इनको अपने मखसूस ठिकानों पे ले जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने पहले से लोग इकट्ठे किए हुए होते हैं, जो सारे शौकीन लोग होते हैं, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और उनमें अक्सरियत नौजवानों की होती है। अमूमी जो है वो 14 साल से लेकर 35 साल, 40 साल, 45 साल तक के लोग होते हैं, जिनमें मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, वो सब जो है उसमें शामिल होते हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, तकरीबन 100 बंदों का, 50 बंदों का, जितना भी हो सके ग्रुप। तो ये वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे इनको रखते हैं, छोटे छोटे घर बने होते हैं, बिल्कुल वीराने में वो घर होते हैं, और वहाँ पे इनको रखने के बाद इनको अंदर बंद कर देते हैं। यानी घर छोटे छोटे होते हैं, इतने लोग वहाँ पे जमा होते हैं कि ना उनके बैठने की जगह होती है, ना लेटने की जगह होती है, ना खड़े होने की जगह होती है। तो वहाँ रखने के बाद जो है वो इनसे फिर पैसे लेते हैं, खाने के पैसे लेते हैं, रोटी के पैसे लेते हैं, पानी तक के पैसे लेते हैं, और पैसे भी एक टाइम के खाने के कम से कम 500 से 1000 रुपये, 1500 तक ले लेते हैं। यानी वहाँ से इनके लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद जब इनका नंबर आता है, नंबर वाइज थोड़े थोड़े लोगों को ये लेके जाते हैं बॉर्डर में। तो ये क्या करते हैं, गाड़ी में भरते हैं, जिसमें 4 ट्रक होते हैं, ऊपर तरपालें पड़ी हुई होती है, उसके अंदर डालते हैं ये। और उसके अलावा जो है इनको टैक्सियों के अंदर, उनकी डिग्गियों में, एक एक टैक्सी में 8-8, 10-10 बंदे डालते हैं ये ले जा के एक मखसूस मकाम पे उतार देते हैं। वहाँ उतारने के बाद आगे इनके साथ 2 बंदे होते हैं या 3 बंदे होते हैं, वो इनको चलाना शुरू कर देते हैं, पैदल चलाते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये चलते रहते हैं, इवन के बाज़ औक़ात पूरी रात भी इनको चलाते हैं। तो उस दौरान इनके पास जो पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, गर्मी इतनी होती है। आपको पता है अंदरूनी बलूचिस्तान जो है वो खुश्क इलाके हैं, बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे घास तक नहीं होती, इस तरह के एरिया, और पानी तो दूर की बात, वहाँ तो पानी तो मिलता ही नहीं। तो जो अपने इनके पास बोतलें होती हैं वो पानी पी के ख़त्म हो जाता है गर्मी की वजह से और चलने की वजह से, और थकावट अलहदा होती है, खाना बिल्कुल नहीं होता है इनके पास। तो जब इनमें से कोई लड़का या कोई बंदा वो थक के बैठता है तो ये उसको मारते हैं डंडों के साथ। ये हकीकी बात है, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा जो है वो ट्रेवल से ताल्लुक़ है, ट्रेवल एंड टूर से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे उन्हीं लोगों की ज़बानी ये बातें मालूम हुई है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो लोग बच के आए वहाँ से, ये जो पकड़े गए थे वो वापस हुए वहाँ से, उनकी ज़बानी में आपको बता रहा हूँ। तो वो जब उनको मारते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप चलें उठ के, तो किसी न किसी तरह वो अपने आप को घसीटते हैं। कुछ लोग तो वो चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि उसके बाद वो उनमें उठने की भी शक्कत नहीं होती है। तो पहले तो ये उसको मार के उठाने की कोशिश करते हैं, जब वो उठ जाएं तो ठीक है, नहीं उठें तो फिर उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये एक बंदे की वजह से 40-50 बंदों को वहाँ पे नहीं रुका सकते। तो वो उस बंदे को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, वीरान जगह पे, बिल्कुल सुनसान और रेगिस्तान वो होती है, पहाड़ी इलाका होता है। ना उस बंदे को उस एरिए के बारे में कोई इल्म होता है, ना उसको रास्तों के बारे में इल्म होता है, वो वहीं पे पड़ा हुआ होता है। बाज़ औक़ात वहीं पे उसकी डेथ भी हो जाती है, उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो इस तरह यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो लोग जिनको बड़ी ख्वाहिश होती है बाहर जाने की, वो ये चीज़ उनको जब वो देखते हैं तो उनको फिर एहसास होना शुरू होता है कि हमने बहुत बड़ा और गलत कदम उठा लिया, मगर फिर वहाँ से वापसी उनके लिए मुमकिन नहीं होती है, क्योंकि ना उनको रास्तों के बारे में इल्म होता है, ना किसी और चीज़ के बारे में। तो वो इसी तरह पूरा दिन उनको चलाते हैं, जब बाज़ औक़ात 12-12 घंटे, 15-15 घंटे उनको पैदल चलाते हैं। पैदल चलाने के बाद मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट बनाए हुए होते हैं, वहाँ जाके वो रुकते हैं,
اگر وہاں تو روٹی میسر ہو ان کو لا کے دیتے ہیں، نہ ہو تو وہ ان کو بھوکا اور پیاسا وہاں پہ رکھتے ہیں۔ روٹی اگر میسر ہو تو وہ اسی طرح ان سے 500 1000 1500 روپے وصول کرتے ہیں، تو ان سے وہاں پہ 1000 1500 روپے اسی طرح ان سے وصول کرتے ہیں، اور 3 ٹائم میں سے ایک ٹائم ان کو وہ روٹی اگر میسر ہو تو دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ چلتے چلتے جب بارڈر کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، ایران کے بارڈر کے نزدیک، تو ان کو وہاں پہ جو ہے اسی طرح ایک ان کا ٹھکانہ ایک گھر بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر ان کو وہ ٹھہراتے ہیں، اور تقریباً 2 دن 3 دن 4 دن سے لے کر ہفتہ جو ہے ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ باہر سے بالکل لاک کر دیا جاتا ہے، ان کو باہر نکلنے کی بالکل پرمیشن نہیں ہوتی ہے، باہر جانے کی نہیں ہوتی ہے۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، تو اس مارے وہ ڈر کی وجہ سے وہاں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تو جب ان کا نمبر آتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اس طرح وہاں سے بارڈر کراس کروایا جائے گا، اور آپ نے فوراً سے وہاں سے بھاگ کے نکلنا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو خاردار تاریں وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان میں سے کاٹ کا رستہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں سے گزرنے کا، اور جیسے ہی ان کی سیٹنگ ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات سیٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر سیٹنگ ہو تو وہ آسانی سے گزر جاتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ وہاں سے سیکیورٹی فورسز والے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں 50 لوگ، تو جس میں سے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ 15-20 لوگ 30 لوگ تک پکڑے جاتے ہیں، اور ایرانی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ڈائریکٹ گولیاں مارتی ہے سیدھا، وہ بالکل آسرا نہیں کرتے ہیں، بالکل سیدھا وہ گولیاں مارتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہیں پہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اکثر جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے پکڑے جاتے ہیں۔ تو ان کو پکڑنے کے بعد بھی وہ بہت مارتے ہیں، بہت تشدد ان پہ کیا جاتا ہے۔ تو خوش قسمتی سے اگر وہ وہاں سے بارڈر کراس کر لیں تو پھر اسی طرح ان کو پیدل چلایا جاتا ہے، اور ایک ویرانے میں لے جا کے ان کو وہاں پہ آرام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ آرام کرنے کے بعد پھر ان کو پانی وانی پلایا جاتا ہے۔ کھانا تو اس ویرانے میں بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کوئی آبادی نہ آئے۔ تو پھر وہاں پہ جب آبادی آتی ہے آگے، پھر ان کو مسلسل چلایا جاتا ہے 2 3 دن۔ جب وہاں پہ آبادی آتی ہے، اسی طرح ایک گھر انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے، اس گھر میں ان کو ٹھہراتے ہیں، وہاں پہ ان کو روٹی وغیرہ لا کے دی جاتی ہے، اور ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ہے اسی طرح 2 دن 1 دن یا 3 دن رہتے ہیں۔ پھر وہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں، ان کو ڈگیوں کے اندر ایک گاڑی ایک ٹیکسی کے اندر جو ہے کم از کم 10 15 لوگ بٹھائے جاتے ہیں، جہاں جس میں صرف 5 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں 15 لوگ 20 لوگ بٹھاتے ہیں۔ وہ ڈگی کے اندر بھی 3 3 4 گھسا دیتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اسی کے اندر ان کا دم گھٹ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کنٹینروں کے اندر ان کو بٹھایا جاتا ہے، کنٹینروں کے اندر بھی ان کو بھر بھر کے لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو وہ ایریا کراس کروایا جاتا ہے، پھر دوسرے شہر میں ان کو لے جایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو 2 نمبر ڈاکومنٹس بنا کے دے دیتے ہیں، اور بسوں کے اندر ان کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ 2 نمبر ڈاکومنٹس میں بھی جب وہ چیک کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز والے، راستے میں چیکنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نہ زبان کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا، نہ وہ جانتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں سے بھی وہ کراس کر لیں، اس کے بعد پھر ان کا یہ پیدل کا سفر شروع ہو جاتا ہے، مسلسل وہ چلتے رہتے ہیں، اور چل کے جن کا وزن 80 کلو ہوتا ہے وہ گھٹ کے 40 کلو تک ہو جاتا ہے۔ ایسی ان کی حالت ہو جاتی ہے، اور ان کو اس دوران مارتے بھی ہیں، اور اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ویرانوں میں ہم نے وہاں پہ ڈھانچے پڑے ہوئے دیکھے ہیں ان لوگوں کے جو اسی طرح غیر قانونی طور پہ بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ گر جاتے ہیں، پھر ان کو یہ مارتے ہیں۔ یہ جو انسانی اسمگلر ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب نہیں اٹھتے تو ان کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ سسک کے بھوک پیاس سے بیماری سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ بہت خطرناک راستے ہیں، انتہائی خطرناک۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ کی
زندگی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے۔ آپ اس طرح اپنی زندگی کو ضائع مت کریں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی اہمیت کا نہیں پتہ تو آپ اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں پتہ کریں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ آپ کی ویلیو ان کے لیے کیا ہے۔ تو جب یہ لوگ جاتے ہیں پھر ان کو احساس ہوتا ہے بہت شدت کے ساتھ کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس طرح آگے ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اس ٹائم بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایران کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں، ترکی کے بارڈر پہ، ایران اور ترکی کے بارڈر کے قریب جب وہ پہنچتے ہیں، ترکی ایران سے گزر کے جب وہ آخری گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مشہور ہے، یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ وہ کڈنیپرز ہیں اس گاؤں کے اندر، جو ایران کا آخری گاؤں ہے وہاں پہ وہ لوگ کڈنیپرز ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کڈنیپ کر کے وہاں سے ترکی لے جاتے ہیں اور ترکی لے جا کے وہاں پہ ان کو بند کر دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنے پیسے دیں گے تب ہم آپ کے بچوں کو جو ہے یا آپ کے بچے کو ہم یہاں سے چھوڑیں گے۔ تو ان کی مار دیکھ کے، ان کا وہ رونا دھونا دیکھ کے، ان کا وہ چیخنا چلانا دیکھ کر اکثر جو گھر والے ہوتے ہیں وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، جو 2 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ تک، اور اس سے زیادہ بھی بعض اوقات مانگ لیتے ہیں۔ وہ ان سے پوری انفارمیشن لیتے ہیں ان بچوں سے کہ آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں، کتنے پیسے تک وہ دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پیسے مانگتے ہیں۔ اگر تو گھر والے دے دیتے ہیں تو وہ ان کو اکثر اس طرح ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس دوران بھی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ جھوٹ بولتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں، بتاتے نہیں گھر والوں کو، مگر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ترکی پہنچتے ہیں۔ ترکی پہنچنے کے بعد بعض وہیں پہ پکڑے جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پکڑے جائیں بھوک پیاس سے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جاب شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کو مل جائے تو قسمت سے، ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آگے یورپ جانا ہے، تو وہ ان کو اسی طرح پھر آگے یورپ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گریس، ترکی اور گریس کے درمیان میں ایک نہر ہے، وہ ان سے پار کرواتے ہیں کشتیوں کے ذریعے۔ تو اس کے بارے میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ اکثر ان کو جو ہے کھانے میں کچھ ملا کے دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے سمندری راستے سے جانا ہے تو ہم آپ کو اسپیڈ بوٹس کے اندر جو ہے وہ بٹھا دیں گے، اور وہ اتنی ان کی اسپیڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوش میں ہوں گے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے ہم آپ کو بے ہوشی میں وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے جاتے ہیں وہاں پہ، وہ کیا کرتے ہیں ان کو کھانے میں یا اس طرح انجیکشن اس طریقے پہ ان کو لگا دیتے ہیں کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، جس کو ان کو اسپیڈ بوٹس کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ چل پڑتی ہے۔ تو بعض اسی دوران جو ہے وہ طوفان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کشتی الٹ جاتی ہے اور وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ خشکی کے راستے سے جب جاتے ہیں تو وہ اس نہر کو کراس کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اگر ایران پہ سب سے پہلے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے ایران پہ پکڑے جانے کا، ایران پہ نہ پکڑے جائیں تو پھر وہ ترکی میں پکڑے جانے کا خطرہ ان کا موجود ہوتا ہے، ترکی میں نہ پکڑے جائیں تو گریس میں تو لازمی وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یعنی اگر 100 لوگ پاکستان سے چلتے ہیں گریس کے لیے تو ان میں سے بمشکل 15 سے 20 ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اکثریت وہ راستے میں بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو 15 سے 20 لوگ ہی وہاں پہ کراس کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ایسے راستے سے جانا جس پہ سراسر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موت ہی ہے، خطرے ہی خطرے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کے آپ اسی راستے کا انتخاب کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بے وقوفی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ دوستو یہ چیزیں تھیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیں۔ کچھ ایسے لوگ جن کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یورپ جائیں، وہاں جا کے کمائیں، اچھا رہیں، اچھا کھائیں اور اس طرح کے ہمارے گھر ہوں، اگر وہ یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ کبھی بھی جانے کا نام نہ لیں۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسے راستے کا انتخاب مت کریں جو غیر قانونی ہو، جس کے اوپر خطرات ہی خطرات ہوں، جس کے بارے میں آپ کو ذرا بھی علم نہ ہو کہ آپ کے ساتھ راستے میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے وہاں پہ۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کبھی بھی اس قسم کا راستہ اختیار نہ کریں، انتہائی
پرخطر راستہ ہے، انتہائی تکلیف دہ راستہ ہے، اور جو آپ کے گھر والوں پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ شاید اس کا احساس بھی نہیں آپ کر سکتے۔ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یورپ پہنچ گیا ہے، 8 سال 10 سال ان کو ہو گیا، ان کا رابطہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت کی موت واقع ہو گئی راستوں میں، ان کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کی راستے میں موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ اسی آسرے میں ہمیشہ ساری زندگی ان کا راستہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ہمارے بچے کا کوئی رابطہ ہو ان سے، کب جو ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملے، تو وہ اسی آسرے میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس قسم کا دکھ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دینا چاہیں گے، یہ آپ کی زندگی انتہائی قیمتی ہے، آپ اس کا جو ہے خیال رکھیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لیگلی طریقے سے ترکی کیسے جا سکتے ہیں، اس کے بعد آگے بھی مزید انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، جو آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو تمام انفارمیشن سب سے پہلے ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔